आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं। तज्जिया निगार हैं, सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब लाहौर से हैं, वसीम बदामी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। शुरू करते हैं नैब कवानीन। नैब के जो कवानीन हैं उसमें आखिर इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन कवानीन के ऊपर बहुत सी तनकीद की इमरान खान साहब। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगले लाएमल का ऐलान भी उन्होंने करना है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, हमारे पास है जी इमरान खान साहब, चलाएं। हम फिर से मैं आपको कहूँ सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। मैं इनके खिलाफ पूरी जद्दोजहद करूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूं। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, जिन लोगों ने भी इसमें इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। कौन कौन इसका हिस्सा बने, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बात की। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भट्टी साहब, आपसे आगाज करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है नैब कवानीन के साथ? सर मुझे तो खुशी हो रही है। उसकी वजह यह है कि मैं तो चाहता हूं कि नैब की तरमीम हो गई, अब पुलिस की कवानीन में भी तरमीम करें कुछ, इसके बाद FIA के कवानीन में भी, FBR के कवानीन में भी, SCP के कवानीन में भी, बल्कि आईने पाकिस्तान में तरमीम करें कि ग्रेड 16 से ऊपर का कोई अफसर और तमाम सियासतदान, ये जो सारे मेरे मासूम हैं, तमाम जितने भी MNA बने या पार्लियामेंट में आए। मासूम आपने वसीम बदामी को तो नहीं कहा? नहीं, मैं वसीम बदामी साहब से माजूद करता, तमाम लोगों को खुली छुट्टी है, आइंदा वो कुछ नहीं कहेंगे, आइंदा उनका कुछ पूछा नहीं जाएगा। मुझे ये सिर्फ मुझे ये थोड़ा सा ये है कि ये मुलजमों ने मुबैना तौर पर अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रख कर तरमीम की हैं। मिसाल के तौर पे जो अगर ये मैं 2-4 तरमीम बताऊं, बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं, अगर ये तरमीम है तो इसका मतलब है कैलबरी फाउंड केस खत्म। मिसाल के तौर पे मुलजम जो है वो मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं, मतलब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस खत्म। असासों की तारीफ तब्दील हो गई, मतलब शहबाज शरीफ, जरदारी साहब के जाली अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, केस खत्म। बेनामी की तारीफ तब्दील हो गई, यानी आप अपने बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पे जायदादें बना सकते हैं। दुराने तफ्तीश मुलजम असासे फरोख्त कर सकता है, मतलब रिकवर करने से पहले वो फरोख्त कर जाएगा। जायदाद की जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू नहीं, DC रेट होगा, मतलब अरबों की जायदाद करोड़ों में बता के पतली गली से निकल जाएंगे। काबीना, ब्यूरोक्रेसी, एक्निक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह, इन सारों का तहफ़्फ़ुज़ है नैब से, मतलब कि शुगर कमीशन भी इमरान खान का खत्म हो जाएगा, बाकी सारे भी, और इनके सारे जितने फैसले हैं वो भी खत्म हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज राजा परवेज कर लिया कर, राजा परवेज फैसले, मसला ये है सर, आप एक से मेरी बात सुनिए। जी जी, कई दफा ऐसा होता है भट्टी साहब कि कुछ फैसले किए जाते हैं, गुड फेथ में किए जाते हैं, और उन फैसलों पर बाद में नैब आपको बुला के कहती है दसो तुसी कीता की। यानी आपने LNG खरीदनी, जिस तरह अभी जब आया कोविड, कहा गया पेट्रोल खरीद लें जी, हेज कर लें पेट्रोल। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस जमीन पर नेगेटिव में जा रही थी उस वक्त। नैब डर गया, नहीं जी भाईजान कल नैब बुला लेगा। ये फैसले आपको करने पड़ेंगे। इसीलिए इमरान खान साहब ने जब कानून बनाया था, या ये भी हुकूमत है, वो कहते हैं जनाब जब बात आएगी ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की, हाँ अगर आपने उनके एसेट्स पकड़ लिए उसकी बात और है कि एक ब्यूरोक्रेट उसके पास 2 अरब रुपए के एसेट्स हैं तो पूछा जाएगा। वो आपकी वो अक्सर बारे सबूत की बात होती है कि बारे सबूत किस पर है। इसमें कहा गया जी नैब साबित करेगा। दुनिया का कोई इदारा, आई एम श्योर दुनिया के बहुत से इदारे होंगे, लेकिन इदारा वाइट कॉलर क्राइम साबित करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसीलिए दुनिया ने एक कानून बनाया कि अगर आपके असासे आपकी उससे ज्यादा है, आपकी पहुंच से ज्यादा है, तो फिर आप पर बारे सबूत है कि साबित करिए कहां से है, जिसको मनी ट्रेल कहते हैं। आपने मनी ट्रेल दे दी फारिग। अब रियासत, मैं इसकी बार बार ये मिसाल देता हूं कि मैं सरकारी मुलाजिम, आप एक ठेकेदार हैं, आपने बताया, मैं आपको प्रोग्राम से पहले ही बात बता रहा था। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, दोनों खुश। ना आप मेरे खिलाफ बोलेंगे ना मैं आपके खिलाफ बोलूंगा, इसे साबित कौन करेगा? मेरे घर से आप 50 अरब रुपए निकालने, 5 बिलियन डॉलर्स निकालने के कैश पड़ा, वो कहां से आया, कहां से साबित करो आखिर करप्शन का, कौन साबित करेगा? सो दिस इज वेयर दुनिया में ये बारे सबूत उस शख्स पर होता है जिस पर इल्जाम लग रहा है। अच्छा, और उसमें एक चीज साबित करनी है स्टेट ने कि आपके एसेट्स ये हैं और ये बियॉन्ड योर सोर्सेज ऑफ इनकम है।
ہاں مثال کے طور پہ میں آپ کے یہ کابینہ ریگولیٹری اتھارٹیز بیوروکریسی سائڈ پہ کر دیں. اچھا مثال آپ دیکھیں بارے ثبوت نیب, یعنی نیب بتائے گا کہ اگر ارشاد بھٹی کے گھر سے 20 کلو سونا آیا تو ارشاد بھٹی کا پروف کرو. اچھا پھر ہے کہ ثابت نہ ہوا تو نیب افسر کو 5 سال سزا. کوئی پاگل ہے کہ آ کے ارشاد بھٹی کا گھر دیکھے گا؟ پھر اس سے بھی بڑی بات, اور اس میں بھی نیت اب ہاں. نیت کا حال تو میں ساری عمر سنتا رہا پھر اس کہ نیت کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب یہاں پر نیت کا حال کوئی ادارہ دیکھے گا کہ آپ دیکھیں جس نے کیس بنانا اس کے سامنے کچھ کاغذ آئیں گے, کوئی مٹیریل آئے گا, وہ اس کی بنیاد پہ کہے گا یہ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جس کے اوپر میں کیس بنا رہا ہوں. وہ ہوا میں تو کیس نہیں بنائے گا نا, کچھ تو ہوگا, کوئی مقصود چپڑاسی ہوگا, کوئی ٹرانزیکشنز ہوں گی. اب کل آپ کی حکومت آئے اور آپ اسی کو سزا دے دیں 5 سال, کیوں؟ کیونکہ بھائی جان ہمارا خیال ہے آپ نے بدنیتی کی بنیاد پہ کیس بنایا. وہ کیا کرے گا پھر؟ تو اس کا مطلب کوئی مئی کا لال اس ملک میں کیس نہیں بنائے گا. پھر یہی ہوگا کہ ڈاکٹر رضوان جیسے لوگ جو ہے نا ڈیتھ ہو جائے گی, پھر مقصود چپڑاسی جیسے لوگ بار ڈیتھ ہو جائے گی, اسی طرح اور 12 جو ڈیتھ ہوئی ہیں گواہوں کی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑی بات, ایک تھانے میں ایک ایس ایچ او کے خلاف 12 مقدمے ہیں, اسی تھانے کا آپ انچارج اسی ایس ایچ او کو لگا دیں کہیں سے اٹھا کر آ کے. یہ کون سا اخلاقیات ہے, اصول ہے, منطق ہے؟ تو صحیح کہا تھا خرم دستگیر نے, صحیح کہا سینیٹر عفنان اللہ نے, ان کا پرابلم معیشت نہیں تھی, مہنگائی نہیں تھی, بے روزگاری نہیں تھی. اچھا میں صرف ان کا پرابلم تھا جس سے میرے جس فکرے سے آپ کو کبھی کبھی پرابلم ہوتی, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, نمبر 1. دوسرا ہے الیکشن ترمیم نیب ترمیم. تیسرا ہے نومبر کی تقرری نومبر کی تقرری. تو یہ تینوں پہ ہاں تو آخری جملہ خدا کے لیے اب آئین پاکستان میں ترمیم کریں کہ کم از کم ہاؤس آف شریف یا ہاؤس آف زرداری یا ہر بڑا آدمی کسی بھی طرح سے پوچھ گچھ اس سے نہیں ہوگی. بدامی صاحب آپ کے خیال میں یہ جو قانون آیا ہے نیب کا, عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی ہے, کیا آپ کے خیال میں اس قانون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے قوانین میں کچھ چیزوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ترمیم ہونی چاہیے تھی, لیکن اس میں آنے سے پہلے یہ تو طے ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا آپٹک نہیں بلکہ عجیب سا ایک معاملہ ہے کہ جس میں وہ لوگ ہی کیسز میں ترامیم کر رہے ہوں جن کا براہ راست نظر آ رہا ہو کہ وہی اس کے فوری بینیفیشری ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ایک تجویز شاہد خاقان عباسی صاحب نے دی تھی, میرے پروگرام میں ایک دفعہ بولے, وہ بظاہر بڑا اچھا تھا, یا تو گورنمنٹ اگر وہ کرتی تو ان کی انٹینٹ پہ شک بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے کیسز کی حد تک یہ کہتا ہوں, وہ کرنا بھی چاہیے کہ بھائی نیب قوانین میں بہت سکون ہے, اس میں اصلاح کرنی چاہیے سارا کچھ, لیکن اس کا اطلاق ہمارے کیسز میں ابھی تو نہ ہو. ہمارے کیسز جب تک سارا کچھ چلے, وہ جو کچھ بھی اس کا اطلاق ہونا ہو وہ آنے والے وقتوں سے نہ ہو. مطلب یہ میرا کہ بھائی اس گورنمنٹ کا سارا پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہمارے خلاف کیسز تو تگڑے نہیں تھے, عمران خان صاحب اقتدار میں تھے, باقی لوگوں کا بھی سب کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں دبایا جائے, اس لیے سب نے مل کے ہمیں گھسیٹ لیا. بھائی اب عمران خان صاحب بھی اقتدار میں نہیں ہے, باقی لوگوں کی بھی خواہش نہیں کہ آپ کو دبایا جائے, تو اس سے اچھا موقع آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ کہیں یار یہ ہے وہ ٹائم, عدالتیں آزاد ہیں, خان اقتدار میں نہیں ہے, وہ ادارے ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ لو ہمارا کیس, تاکہ ہم کلین چٹ لے کے پوری دنیا کو بتائیں کہ دیکھو ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, دیکھو عمران خان نے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے. یہ کرنا چاہیے تھا نا آئیڈیلی, تو یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوا, تو اس پہ تو گورنمنٹ پہ تنقید ہے. ہاں باقی اگر ڈیٹیل میں جائیں بہت ساری باتیں, یہ ضرور ہونا چاہیے نیب کے ان قوانین میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی کام کروں گا کاشف صاحب تو میں غلطی بھی کروں گا. اب اگر کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی بھی اور ہے, وہ کوئی کام کرتا ہے, اس کام میں اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط فیصلہ سرکاری خزانے کے لیے ملینز کے لاسز کا بھی باعث بن جاتا ہے, تو اگر آپ اس کو اتنا بالکل سمپل کر دیں گے کہ جناب آپ نے غلط فیصلہ کیا اس لیے اتنا نقصان ہو گیا, بھائی جب آپ ٹاک شو کریں گے کاشف صاحب تو آپ 10 غلطیاں بھی کریں گے, میں ٹاک شو ہی نہیں کروں گا تو میں غلطی بھی نہیں کروں گا. تو اگر غلطی کو جو ہے وہ آپ نے کک بیک سے کنفیوز کر دیا, میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اگر ایسٹ پکڑ لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ میں آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. میں اسی لیے بھٹی صاحب کے وقت میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا خیال, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ٹھیک نکالی گئی, وہ کون سی ہیں؟ یعنی میں انہیں قوانین کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو پہلے بھی صدارتی آرڈیننس وہ سارا بھی آیا تھا کہ یعنی جس میں ایک کا تو میں نے تذکرہ کیا کہ جس میں آپ ایک پروسیجرل مسٹیک کو آپ کک بیک سے آپ ایکویٹ کر دیں. دوسرا یہ جو طریقہ کار چل پڑا تھا کہ بس جب جس کا دل چاہے گھر پہ چھاپا مار دو, ٹی وی پہ ٹکر چلا دو, ڈبے گھما دو, سب گھما دو کہ جناب فلاں صاحب 80 ارب کی کرپشن میں پکڑے گئے, اور 90 دن بعد اخبار میں 3 لائن کی خبر لگ جائے اور جی وہ الزام ثابت نہیں ہوا, وہ رہا کر دیے گئے. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. یا بھائی ایک بندہ, عدالتوں نے کہا, یعنی نیب کے حوالے سے عدالتوں نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب کو آپ نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, آپ کو کسٹڈی میں لینے کی کیا ضرورت تھی, آپ کو ای سیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, یہ
تو اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ضرور تبدیل ہونا چاہیے تھا، جن میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا، اور باقی یہ ضرور ہے کہ اس گورنمنٹ کے لوگوں کو تو چاہیے کہ بھئی عمران خان صاحب بادامی صاحب عمران کو پوچھیں پھر آپ کہہ بادامی صاحب صرف دکھ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہی جھکاوا انہوں نے دیا تھا کہ گرفتاری جو زیادہ ہے کم کرنا چاہتے ہیں، ریمانڈ زیادہ ہے کم کرنا چاہتے ہیں، پلی بارگین زیادہ، چیئرمین، لیکن اس کے آڑ میں انہوں نے اپنے کیسوں کو مبینہ طور پر سامنے رکھا، اپنے وکیلوں کو بٹھایا اور ان کی مدد سے فل سٹاپ کامہ تک ویسا کر دیا. یہ ایک بات. دوسرا جی اسی لیے میں نے کہا کہ کیسز کے حد تک تو ان کو چاہیے کہ ہمارے کیسز اس سے انفلوئنس ہی نہ ہو، کیونکہ آپ کو تو دعویٰ ہے نا کہ ہمارے کیسز بالکل جھوٹے ہیں، آپ ثابت کر دیں عدالتوں میں جھوٹا اور اس کے بعد سے سارے قوانین کا اطلاق کریں تو آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھے گی.